حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، چونکہ یہودی تورات پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اب کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش و عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام تتیانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ لپٹ گئی، تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیتوی علیہ الرحمت 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارع اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرما لیا۔ ناظرین، تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، اور یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس کا ہی تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا تتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک چھپاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ ناظرین، آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال خنزیر کو قتل فرمائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے، مطلب دفن ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں حسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ نازل ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے اور صلیب پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان غلط باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے،
اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔